السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ ناظرین، جیسے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے مختلف انٹرویوز کرتے دیکھتی ہی رہتی ہے، لیکن آج میں اپنے نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کا نام ہے کامیاب پاکستانی۔ جی ہاں ناظرین، کامیاب پاکستانی وہ جو اپنی کوشش سے، جستجو سے محنت کرتا ہے اور معاشرے کا چمکتا دمکتا ستارہ بنتا ہے۔ یہ محنت ہی انسان کو شعور دیتی ہے، راستے ہموار کرتی ہے اور منزل تک پہنچنے میں مدد بھی دیتی ہے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، کامیاب پاکستانی کے لیے آج میرا یہ پہلا پروگرام ہے جو آپ ہمیشہ ہر اتوار کے دن دیکھا کریں گے، اور آج جس مہمان شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں وہ پاکستان کی مایہ ناز شخصیت ہیں جن کے تعارف کے لیے الفاظ کم اور وقت بہت مختصر ہے۔ ان کا تعارف کروانا سمندر کو کوزے میں بند کرنے جیسا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کوشش اور محنت سے اس وقت محنت شروع کی جس دور میں وسائل نہ تھے، آسانیاں کیا ہوتی ہیں کسی کو معلوم تک نہیں تھا۔ ایک انسان پتھر جتنا سخت ہو کر محنت کرتا تھا تو اپنے لیے کچھ کر پاتا تھا۔ 100 روپے سے کاروبار کی بنیاد ڈالی، بے تحاشا محنت کی، رات دن ایک کر کے اپنی محنت سے، جدوجہد سے منزل کی اس معراج کو حاصل کیا جہاں پہنچنے کے لیے انسان صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے اپنی قابلیت سے، دور اندیشی سے اور بہترین فیصلوں سے آج جو مقام حاصل کیا ہے وہ نوجوان نسل کے لیے ایک سبق ہے۔ ناظرین، ہماری وہ نوجوان نسل جو بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، جو بھٹک چکی ہے اور شارٹ کٹ کے راستے پر چل نکلی ہے اور چاہتی ہے کہ تعلیم حاصل کریں یا تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن دولتوں کے، آسائشوں کے انبار ان کے قدموں کے ڈھیر ہو جائیں، تو ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محنت میں عظمت ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تو محنت کر، اس کا پھل میں تجھے دوں گا۔ تو ناظرین، جس شخصیت کا تعارف میں نے آپ سے کروانا ہے وہ فلانی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین یحییٰ فلانی صاحب ہیں، اور آج ہم ان کی زبانی، ان کی محنت کی، ان کی کوششوں کی، ان کے نشیب و فراز کی جو داستان ہے، ان کی آپ بیتی ہم انہی کی زبانی سنیں گے تاکہ نوجوان نسل تک وہ میسج اور وہ سبق جا سکے کہ انہوں نے کس قدر محنت کرنے کے بعد آج یہ جس مقام پر موجود ہیں، جہاں یہ بیٹھے ہیں، یہاں تک یہ کیسے پہنچے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ شروع سے شروع کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کی زبانی، آپ کی آپ بیتی۔ میری زبانی، میری آپ بیتی میں سناؤں، اس سے پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں سب بتا دیا، اب میں قوم کو کیا بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں افق نیوز نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ایک اچھا سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے ینگ جنریشن کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں جو آج کل کی جنریشن بے شمار کافی حد تک بھٹکی ہوئی ہے، ان کو اگر صحیح راستے پہ آنا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے۔ میں نے اپنا کیریئر 1973 میں شروع کیا، جو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے 100 روپے سے شروع کیا، واقعی 100 روپے سے شروع کیا تھا۔ ٹیبل کرسیاں بھی مانگ کے لایا تھا کسی سے، اپنے ماموں کے گھر سے اٹھا کے لایا تھا، اور اخبار کا بل بھی اس سے تھوڑا زیادہ تھا۔ محنت اور محنت، جتنا مزہ محنت کرنے میں ہے اتنا مزہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایمانداری اور ایمانداری، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی کاروبار میں آپ چلے جائیں، اگر اللہ کو اوپر یقین رکھتے ہو تو سوچ لو کہ آپ کو ملنا وہی ہے جو آپ کو غلط راستے سے بھی وہی ملے گا، صحیح راستے سے بھی وہی ملے گا۔ صرف یقین ہونا چاہیے آپ کو اللہ کے اوپر۔ اللہ بے شمار دینے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے۔ مانگنے والے کی کمی ہے وہاں، دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات بڑی کھل کے کہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، پیارے رسول کے لیے وما ارسلناک الیک رحمۃ للعالمین، کہیں مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ ساری رب العالمین، پورے عالمین کے رب، رحمۃ العالمین، پوری دنیا کے لیے رحمۃ العالمین۔ تو آپ سوچ لیں کہ اس میں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے۔ ہم سب، اللہ تعالیٰ نے ایک دین بنایا تھا، اس کو ہم نے بے شمار حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ ابھی کیا طریقہ ہے کیا نہیں ہے، یہ وہ میرا رب جانتا ہے کہ اتنے حصے میں بانٹنے کی ضرورت کیا تھی۔ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں الگ کھولی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے دین پہ چلنا چاہیے۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا میرے پاس جگہ تھی
6x8 स्क्वायर फीट 48 स्क्वायर फीट, उससे मैंने काम शुरू किया था 73 में 23 नवंबर को। अब मैं 50वें साल में शामिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा काम कर रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, और किसी को वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है, वो 2 कदम आगे है बाप से काम करने में, और मेहनत करने में और ईमानदारी में भी। ये सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप बच्चों को सही परवरिश, सही तरबियत, हलाल खाना खिलाएंगे तो बच्चे आपको कभी मायूस नहीं करेंगे ज़िंदगी में। लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमको औलाद की खुशियाँ मिले, बेशक मिलनी चाहिए, मगर आपकी ईमानदारी से, आपकी नेक नियति से बेशक वो देने वाला है। मगर हर काम ईमानदारी से करोगे, नेक नियति से करोगे तो बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी, बगैर मांगे मिलेंगी, बगैर पूछे मिलेंगी, और इस तरह मिलेंगी कि जिसमें आपका तस्वर भी नहीं होगा। बेशुमार लोग कहते हैं अल्लाह चप्पड़ फाड़ के देता है, बेशक वो देता है चप्पड़ फाड़ के ही, इंसान की सोच से बाहर होता है, इतना देता है वो, मगर लेने वाला बखील है, देने वाला बखील नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे 50 साल में मैंने बहुत बेशुमार हालात देखे, मगर बुरे वक्त तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, अच्छा वक्त तो लंबे टाइम के लिए आता है। अगर उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करे तो ये भी नाशुक्री अल्लाह की। अभी रिसेंटली जो कोविड आया उसमें पूरी ट्रैवल ट्रेड, एयरलाइन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री सब तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मगर जो पुराने लोग थे उन्होंने अपने कैपिटल पे गुजारा करते रहे, जो कमाया था उस पर, वो बेशुमार लोग कंपनियां बंद करके भाग गए, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां थी, डेफिनेट खर्चा नहीं उठा सकते थे। हमें 50 साल हो गए, हमने इसी ट्रैवल ट्रेड से कमाया था, और उसी ट्रैवल ट्रेड पे खर्च करने में कुछ नहीं होता है। जो आदमी 100 रुपये लेके आया हो, उसकी जेब में आज ही बेशुमार पैसा पड़ा हो, तो उसको क्या फ़िक्र होती है। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी काम करें, अगर टूरिज़्म में आना है, उससे अच्छी फील्ड दुनिया में कोई नहीं है। टूरिज़्म इतनी अच्छी वास्ट फील्ड है कि हम पाकिस्तान उसमें सबसे पीछे है। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हमसे छोटे से छोटे मुल्क चलते ही टूरिज़्म पे हैं। टूरिज़्म हर कंट्री की बैकबोन होती है, यानी आपको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अर्न करना है तो आप टूरिज़्म को प्रमोट करें। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें टूरिज़्म हर मज़हब के लिए मौजूद है। लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल। अगर समझें तो मैं आज अपने पाकिस्तानी भाइयों से पूछूंगा कि हिंदुओं का हज कहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर, नहीं मालूम होगा लोगों को। 99.9% लोगों को मालूम नहीं होगा। सर मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपसे कि हिंदुओं का हज भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मज़हब में बिल्कुल अल्लाह के वली आए हुए हैं, उस मज़हब के लिहाज से आए हुए हैं। उस हिंदुओं का हज पाकिस्तान में होता है, बाकायदा वो एहराम भी पहनते हैं, सर भी मुंडवाते हैं। ये होता है हमारे यहाँ बलूचिस्तान की तरफ एक एरिया है हिंगलाज, वहाँ है काली माता का मंदिर। अगर हम सफ़ेद कलर का एहराम पहनते हैं तो येलो कलर का एहराम पहनते हैं, फिर उसके बाद सर भी मुंडवाते हैं। अगर वहाँ से जो जाता है तो वहाँ के जितने जो इनके मज़हब के लोग हैं उनके हाथ चूमते रहते हैं कि ये इसने काली माता का मंदिर में हज करके आया है। हमारे पास हिंदुओं का हज है, करतारपुर आधारी। सिखों का हज होता है, वो सिख खुद कहते हैं हमारा हज यहाँ होता है। हमारे पास बुद्धिस्ट टूरिज़्म के लिए बेशुमार जगह हैं, ख़ास करके हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, ये उस ज़माने के हैं बुद्धिस्ट टूरिज़्म के लिए। फिर आपके लिए जापानीज़ टूरिज़्म, जापान में बुद्धिस्ट भी हैं, और टूरिज़्म में जो आते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान में टॉप की 4 पीक अवेलेबल हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, मैं इंडिया के कश्मीर की एक बात बता दूं आपको। मैं 88 में इंडिया के कश्मीर में था जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे।
ہم سب لوگ گئے تھے گروپ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور وہاں کی کنونشن میں گئے تھے ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آف انڈیا کے. تو فاروق عبداللہ نے ہمارے جینٹس کو ریسیو کیا تھا اور لیڈیز کو ان کی وائف نے ریسیو کیا تھا. وہاں ایک مسلمان ملا مجھے بولتا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک کشمیر ہے، آپ کے پاس 10 کشمیر ہیں، ہم نے آج تک پاکستان کو پروموٹ نہیں کیا. میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی آدمی کو دیکھا ہے جس کا نام ہے عمران خان، جس نے آتے ہی 2 چیزوں کی بات کی تھی، ایک میشا کے مدینہ کی اور ایک ٹورزم کی. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ انسان کی دین، دنیا اور آخرت سب سنور جاتی ہے. ٹورزم یہ بھی ایک بہت ہائر قسم کا ایجوکیشن ہے. اگر اس کو ہم حاویل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگوں کو اگر اس فیلڈ میں نوکری چاہیے تو کراچی کے اندر اس کی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے پرتھم کے نام سے. یہ کلپٹن پر ہے، رشین کونسلر کے سامنے ہے. وہاں ہر قسم کے کورس ہوتے ہیں، کہ ٹور گائیڈ کے کورس ہوتے ہیں، ٹورزم کے اوپر کورس ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے کورس ہوتے ہیں، اور اس کی ڈگری قابل قبول ہے ٹورزم کے حوالے سے. تو آپ پاکستان کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنا بہت آسان ہے. ایک چھوٹی ایگزامپل دوں گا امریکہ کی، فلوریڈا بیچ کی. اس بیچ پہ 364 ہوٹلز اور موٹلز اویلیبل ہیں بیچ پہ، اکانومی سے لے کے 7 اسٹار تک، اور اس سے کئی گنا بڑا بیچ ہمارے پاس اویلیبل ہے. کوئی موٹل نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. حالانکہ اس میں اتنا انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے گورنمنٹ کو، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے 10 سال کے لیے، اس کے بعد پیمنٹ لے ان سے، ٹیکس فری کر دے ان کو. اگر یہ کر دے، وہاں ہوٹلیں بن جائیں تو لوگوں کو جیبوں میں پیسہ بے شمار ہے. اس پاکستان میں خصوصی طور پہ کراچی میں جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں وہ ان لمیٹیڈ ہے. کسی کو لمٹ نہیں ہے، کسی کاؤنٹنگ کے زیادہ ہے، لوگوں کی کاؤنٹنگ سے زیادہ ہے، اور وہی لوگ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو بیچ ایسی سائڈ ہوتی ہے کہ آج دنیا میں سب سے مہنگا بیچ ایریا ہے مالدیو، جو سری لنکا سے آگے ہے. آپ یورپ سے بھی مہنگا ہے، وہ یورپ سے مہنگا ہے، اس کا مطلب دنیا سے مہنگا ہے. یعنی وہ ایسا بیچ اتنا جو ہمارے پاس جو ہے فیسلٹیز، ہمارے پاس تو روڈس بھی اویلیبل ہیں بیچ کے ساتھ، سی بھی اویلیبل ہے، اتنا بڑا سی، سینٹ اسٹریٹ سے لے کے ہاکس بے، اس کے پاس کتنے آگے ایریا ہے، بے شمار ایریا ہے جو بیچ سائڈ ہے آپ کا. وہاں آپ کم سے کم 50-100 ہوٹلیں بنا دیں کہ آپ کے وہاں کے لوگوں کو روزگار مل جائے گا، شہر کے لوگوں کو روزگار وہاں مل جائے گا. آپ کی اکانومی ڈے بائی ڈے امپروو ہوگی. وہ جو فورنر آئے گا وہ ڈالر میں خرچ کرے گا آپ کے ملک میں، آپ کے ملک میں ڈالر کا آنے کا سلسلہ چالو ہو جائے گا. ٹورزم سے آ سکتا ہے، وہ سب سے آسان طریقہ ہے ٹورزم. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کوئی طریقہ ہوگا کہ جس سے لوگ، تھائی لینڈ جیسا ملک، وہاں ٹورزم میں 33 لاکھ وہ کماتا ہے، $46 بلین ٹورزم سے. ترکی کے پاس ہے 4.5 کروڑ ٹورسٹ. اس نے کووڈ میں بھی کافی ریلیکس کیا ہوا تھا، مگر وہ بھی ماشاءاللہ آپ جب وہ $46 بلین کماتا ہے، ترکی اس سے مہنگا ہے تھائی لینڈ سے، تو وہ ڈیفینیٹ وہ اس سے زیادہ کماتا ہے. مگر وہ بائیفرکیٹ کر دیتا ہے، اپنے پورے یورپ کو ڈومیسٹک ٹورزم میں کاؤنٹ کرتا ہے، اور باقی جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس کو ٹورزم میں کاؤنٹ کرتا ہے. تو ریسٹ آف دا ورلڈ کی انکم وہ شو کرتا ہے 30 بلین، اور جو یورپین سیکٹر کی انکم ہوگی اس کی کم سے کم 30 بلین اور ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے حکمران کو محنت تھوڑی کرنی پڑے گی. سب سے بڑی بات ہے نیک نیتی، ایمانداری، یہ سب سے بڑی بات. اور ایک حدیث اس کے ساتھ بتا دوں کہ اگر آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے، ایک صحابہ نے پوچھا مسلمان کیا کر سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے برے کام کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اللہ کی نمازیں پکڑ لیں، اللہ کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پکڑ لیں، مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے یہ. مگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے
تو آپ ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے, اس سے بڑا چیلنج نہیں ہے. ایک نان مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, مجھے مسلمان ہونا ہے, کنڈیشنیں بتائے. انہوں نے 5 کنڈیشنیں بتا دی. بولا میں عمل نہیں کر سکتا ہوں, ایک بتا دو. انہوں نے بولا جھوٹ نہیں بولنا. کچھ مہینے کے بعد وہ آیا بندہ کہ بولا سب پہ عمل کرتا ہوں میں. یعنی ایک جھوٹ آپ کو ہر برائی سے بچاتا ہے. نیک نیتی, ایمانداری ہر کام میں بہت ضروری ہے. برکت, رزق, زندگی, موت اس کے ہاتھ میں ہے. لوگ بولتے ہیں عزت وہ دیتا ہے, وہ ذلت نہیں دے سکتا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ تو عزت منتشا, وہ تو ظلم منتشا کا بیدک الخیر کا اللہ کل شہین قدیر. عزت دینے والا وہ ہے, ذلت وہ نہیں دے سکتا. اگر ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ کبھی سوچ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو ذلت دے سکتے ہیں, کوئی نہیں بولے گا ہم دے سکتے ہیں. اس لیے کہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اس سے کیسے امید رکھے گا وہ ذلت دے گا؟ ذلت انسان خود خریدتا ہے, اپنی حرکتوں سے خریدتا ہے. اللہ بے شمار اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, اس کے بعد بھی نہیں سمجھتا تو ذلت ملتی ہے تو اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے. خدا کا واسطہ, ذلت سے آپ خود بچ سکتے ہو. عزت وہ دینے والا ہے, رزق وہ دینے والا ہے. مسلمان ہو, نان مسلمان ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, سب کو رزق کو پہنچاتا ہے. جب وہ رزق پہنچاتا ہے تو ذلت کیسے دے گا؟ وہ سوچنے کی بات انسان کی ہے. ان چیزوں سے کبھی خدا کے واسطے ذلت کا کانسیپٹ وہاں سے ہٹا دیں آپ. ذلت انسان خود خریدتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت, رزق اور موت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ذلت انسان نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. انسان کو اس نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, ہر چیز کی سمجھ دی ہوئی ہے, اچھائی کی, برائی کی. اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ کوئی بھی کاروبار میں چلے جائیں. ہمارے یہاں لوگ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور 2 نمبر ملاوٹوں کے کام کرتے ہیں, جعلی کام کرتے ہیں, جعلی دودھ بیچتے ہیں, جعلی مرچیں, جعلی مسالے, جعلی چیزیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. میں نے پوری دنیا دیکھی بھی الحمدللہ, اور اپنے پیسوں سے کم دیکھی ہے, ایئر لائنوں کے پیسوں سے زیادہ دیکھی ہے میں نے. اس لیے کہ میرا بزنس بڑا ہوتا تھا تو ایئر لائن مجھے لے جاتے تھے گھومنے کے لیے. تو یہ دنیا دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, ہم بے ایمانی کیوں کرتے ہیں, ہم ملاوٹیں کیوں کرتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. برکت, عزت وہ دینے والا ہے, اس کے پاس کمی نہیں ہے. لینے والے کے پاس کمی ہے, دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. لینے والا بخیل ہے, یہاں دینے والا بخیل نہیں ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے بولوں گا ایمانداری سے کام کرو. کسی بھی فیلڈ میں آنا ہو, اسپیشلی ٹورزم کی فیلڈ میں آنا ہو, آپ میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں. بچی میری یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس سے آپ میرا کانٹیکٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ میں تو لوگوں کو کانٹیکٹ, یہی ایکسیس ایزی ہے, ان سے میرا کانٹیکٹ مل جائے گا. ٹورزم کی فیلڈ میں آنا ہے, ٹریول کی فیلڈ میں آنا ہے, کیریئر گائیڈنس کی فیلڈ میں آنا ہے, تو میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا. دس از مائی ڈیوٹی ٹو سرو دا کمیونٹی اینڈ ہیومینٹی. یہ میرا سبجیکٹ ہے. جی سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب آپ نے یہ اپنا کاروبار شروع کیا تھا, اس ٹائم بنیاد ڈالی تھی, اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے اور حالات بھی ایسے نہیں تھے. کیا سوچ کے آپ نے یہ کام شروع کیا اور آپ نے کیا آگے سوچ رکھا تھا کہ اس میں کامیابی بھی آپ کو ملے گی یا نہیں؟ ایک طرح کا چیلنج تھا, تو سر اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. سوچ تو میری بھی نہیں تھی. ایک صاحب میرے والد صاحب کے پاس گئے تھے کہ آپ کا نام چاہیے مجھے اور آپ جگہ چاہیے مجھے, میں کام کروں گا. والد صاحب نے نام بھی دیتا ہوں, جگہ بھی دیتا ہوں, اپنا بیٹا بھی دیتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے جگہ دی تھی 6x8 کی, بہت چھوٹی جگہ. 6x8 کیا ہوتی ہے, یہ تو بہت بڑا ایریا ہے میرا. اس میں جو ایک ٹیبل, ایک کرسی رہتی تھی, وہ گنجائش نہیں تھی. مگر ہارڈ ورک اور ہونیسٹی کے ساتھ کام کرنا, اور اس ٹائم پہ سارا سسٹم مینیول ہوتا تھا. جو آپ نے چیز کہی کہ آج کل جو وسائل ہیں, بے شک آج کل جو وسائل ہیں, اتنے زیادہ وسائل ہیں کہ اس ٹائم پہ اس کے مقابلے میں 1% نہیں تھی. کہ ہم کتابیں بھی سنگاپور سے امپورٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن کے لیے, پڑھنے کے لیے, مائلیج چیک کرنے کے لیے کتابیں سنگاپور سے منگواتے تھے. اب ہر چیز اس سسٹم پہ آ جاتی ہے, نیٹ پہ. ایک سسٹم لگ جائے گا ہمارے پاس, اس میں 550 ایئر لائنوں کی آپ بکنگ کر سکتے ہیں. پہلے نہیں تھا یہ.
پہلے اس ایئر لائن کو بولنا پڑتا تھا, وہ ایئر لائن آگے بک کرتی تھی, یہ کرتا تھا. اب تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ٹیکسی بک کرانی ہے تو سسٹم میں چلے جائیں, موبائل بک کروانے ہیں سسٹم میں چلے جائیں, ہوٹل بک کرانا ہے, سنیما کے تھیٹر کی ٹکٹیں بک کرانی سسٹم میں چلے جائیں. یعنی آل فیسلٹیز انڈر ون سسٹم. اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اگر ہم گھر بیٹھ کے بھی خالی مانیٹر کرتے رہیں تو بھی بڑا آسان کام ہے. ایک سسٹم گھر پہ لگا لیں, آدمی کو نہیں جانا چاہے آفس پہ تو گھر بیٹھ کے بھی دیکھ سکتا ہے, گھر بیٹھ کے بھی ساری چیزیں مانیٹر کر سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, چاہے سنڈے ہو چاہے ہالیڈے ہو, آپ کا کام چلتا رہے گا. آپ سسٹم کو مانیٹر کر لو بس. آپ کے پاس اسٹاف اچھا ہونا چاہیے, کوالیفائڈ ہونا چاہیے, محنتی ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے ایماندار ہونا چاہیے. جب تک ایماندار اسٹاف نہیں ہوگا تو برکت کم ہوگی. اسٹاف چوری کرتا ہے تو نفع میں نقصان ہوتا ہے, تو مالک چوری کرتا ہے تو کمپنی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے. یہ بہت چھوٹا فارمولہ ہے. ایک ہمارے دوست 95 میں شہید ہو گئے تھے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹاف چوری کرے گا تو آپ کے پروفٹ میں لاس ہوگا, اگر مالک چوری کرے گا تو کمپنی ڈیفالٹ ہوگی. اللہ نے ہمیں بے شمار ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے, بے شمار ڈیفالٹ سے بچایا. یہ سب اوپر والے کا کرم ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں چل رہا ہوں یہاں پر. اور نام آپ لوگوں نے معلوم نے مجھے کہاں کہاں پہنچا دیا ہے, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں لوگوں کو بولتا میں فقیر آدمی ہوں. میرا بچہ سیٹ ہے بے شک, وہ پیدا سیٹ جب میرا باپ اس کا باپ سیٹ ہو گیا تھا, پیدا ہو گیا تھا. تو میں تو فقیر آدمی تھا, میرا کیا تھا. جو آدمی 100 روپے والا وہ کیا آدمی ہوگا, اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو اس لیے کہ جب محنت میں عظمت, جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, ایمانداری سے کام کریں برکت ہے, بے ایمانی سے کام کریں گے رزق دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وہ ملے گا آپ کو. بے ایمانی سے بھی ملے گا, ایمان اس میں برکت نہیں ہوگی. ایمانداری سے ملے گا, اس میں بے شمار برکت ہوگی. وہ بے ایمانی سے 10 لاکھ کمائے گا, آپ ایمانداری سے 1 لاکھ کمائیں گے, اس میں بے شمار برکت ہوگی. تو انسان کو کام ایمانداری سے کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, یہاں تک کہا ہے کہ میرے امتی سے خارج ہو جاتا ہے, مگر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, ہر پل معاف کر دیتا ہے, ہر وقت معاف کرتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو کام ایمانداری سے, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اور اللہ سے رابطے کر کے, اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کر کے کام کرنا چاہیے. نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے انسانوں کو. اللہ کی دی ہوئی بہت پیاری کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید, اس کو پڑھنا چاہیے روز. کوشش کرو اس کو سمجھ کے پڑھو, ویسے بھی پڑھو گے تو بھی اجر ملے گا, سمجھ کے پڑھو گے زیادہ اجر ملے گا. تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں اس لائن پہ لگا دیا, بہت اچھے طریقے سے لگا دیا. میں بغیر اس کے نہیں رہتا ہوں. ابھی بھی آپ کے ساتھ میرا قرآن شریف پڑھا ہوگا, میں اس کے بغیر نہیں رہتا ہوں. یہاں بیٹھوں گا قرآن شریف کھول کے بیٹھا ہوں گا, پڑھتا رہوں گا. تو اللہ کو میں نہیں چھوڑتا, باقی سب کو چھوڑ سکتا ہوں. سر, اتنے وسائل ہونے کے بعد بھی اتنے جدید دور میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آج کا نوجوان بہت زیادہ لیزی ہو گیا ہے؟ اس دور میں اور آج کے دور میں آپ کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں؟ اس دور میں لوگ محنت کش ہوتے تھے, لوگ اپنی کیلوریز برن کرتے تھے, چلتے زیادہ تھے, کھاتے اچھا تھے, گھی تیل سب کھاتے تھے. لوگ بولتے ہیں کولیسٹرول بڑھ گیا, تو بھائی بڑھے گا جب آپ کام چلو گے نہیں, اپنی واکنگ اپنی صحت پہ توجہ نہیں دو گے, یہ سب چیزیں بڑھیں گی بیماریاں. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں, گاڑی میں بیٹھتا ہوں, گاڑی سے نہیں اتر کے آفس کے اندر گھستا ہوں, میری بھی واکنگ نہیں ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں نماز 5 ٹائم پڑھوں, اور خصوصی طور پہ تہجد کی نماز جو فرض نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر, صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی یہ نماز. اس کو پڑھنے سے بڑا سکون ملتا ہے. جو چیزیں مانگنی ہو اللہ سے مانگ لیا کرو, سب دینے والا وہی ہے, وہ کوئی نہیں دے گا. چوری کر کے, بے ایمانی کر کے, جھوٹ بول کے, ملاوٹ کر کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک اس کو صحیح معنوں میں خوش نہیں رکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کی دین دنیا آخرت خراب ہو جائے گی.
اگر آپ اس کو اچھا کرنا چاہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بہت آسان ہے وہ. سب جھوٹ بولنا چھوڑ دو، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی آپ کی. سر آپ کی زندگی کے وہ نشیب و فراز، وہ کامیابیاں، وہ ناکامیاں، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. نصیب و فراز تو دنیا میں ہر کاروبار میں آتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کووڈ آ گیا، الحمدللہ. میں اس میں بھی الحمدللہ جتنی مرتبہ پڑھتے رہو گے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں، وقت کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اس سے پہلے یہ چیز جو آئی تھی ایک 1926 میں آئی تھی، وہ بیماری ڈائیگنوز نہیں ہوئی تھی. وہ بیماری چلی تھی 7 سال تک، 1933 تک. اس میں دنیا کے ایک ملک پورا بچ گیا تھا جس کا نام تھا ترکی، اور ایک امریکہ کا شہر بچ گیا تھا، اس کا نام تھا سان فرانسسکو. پھر ترکی واز دا کنگ آف آل آف دا ورلڈ، ایسٹ اینڈ ویسٹ کا، کیونکہ وہاں بے شمار اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. ترکی میں بھی صحابہ رسول بیٹھے ہوئے وہاں پر. ہاں، جلال الدین رومی صاحب کا مزار ہے کونیا میں، ترکی کے شہر میں. یہاں بے شمار لوگ، اور اس ٹائم کے لوگ، پہلے کے لوگ بہت زیادہ احتیاط، پرہیزگار، نمازی، یہ وہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھی. یا اس زمانے میں آ کے لوگوں نے معلوم نہیں کیوں دین کو چھوڑ کر دنیا کو پکڑ لیا ہے. کچھ نہیں ملنا ہے، ٹیمپرری لائف ہے یہ ہر انسان کی، پل کا پتہ نہیں ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹ آف ڈپارچر لکھ دی جاتی ہے کہ اس دن کو واپس چلا جائے گا. یہ اللہ کے فرشتے نے پوچھا اللہ سے کہ یہ سب میرے پر الزام لگیں گے؟ بولا آپ کے پر کوئی الزام نہیں لگائے گا. لاہور پلین کا کریش ہوا کراچی میں، اس میں میری فیملی کے 5 لوگ تھے. سب سے بڑی فیملی میری تھی. مگر جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے. اس میں بے شک انسان کی بھلائی ہے. ایک تو مرتبہ بہت بڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی ہے حادثاتی موت سے، اور حادثاتی موت کو 3 درجے کی شہادت بھی قرار دی ہے. یہ بھی بتاؤ دنیا. 2 درجے کی شہادت کون سی ہے؟ جب حاملہ عورت ڈیورنگ بچے میں اس میں انتقال ہوتی ہے، وہ 2 درجے کی شہادت ہے. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فیسلٹی دی ہوئی ہے. یہ قوم ساری ناشکری ہے، یہ ناشکری قوم ہے. یہ خاص کر پاکستانی اپنے کو پاکستانی کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے. وہ دنیا والے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. ہم خدا کے واسطے اپنے آپ کو اس طرح پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے کہ ہم ریئل پاکستانی ہیں. میرے ساتھ یہ ہمیشہ لگا رہتا ہے 365 دن. میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں گا یہ لگا ہوا ہوگا میرے پاس. میں نے انڈیا میں جا کے بھی لگا کے رکھا تھا. جب ایک شادی میں گیا تھا تو شکر تھا اس ٹائم مودی نہیں تھا وہاں پر، ورنہ مجھے واپس بھیجتا کہ نہیں بھیجتا مجھے نہیں معلوم. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے والی بات ہے. پہلی مرتبہ میں نے پاکستانی قوم میں اویئرنیس دیکھی. عمران خان کو جب ہٹایا گیا تو پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے جس کو بھی ہٹایا گیا مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو جاتی تھیں. اس مرتبہ لوگ گھروں سے باہر نکل کے روڈ پہ آ گئے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا. دس از کولڈ اویئرنیس. یہ کمیونٹیز یہ سب پہچان جانے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس برادری کا، میں آپ اس برادری کی، وہ اس برادری کی، ایک پہچان کا طریقہ ہے یہ. ورنہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے. مگر جو یہ اویئرنیس ہے نا پیٹریوٹک پاکستانی بننے کی، یہ بہت ضروری تھی پاکستان کے اندر. اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر لوگوں کو آپ ایک پاکستانی بنا دیں، یہ بنگلہ دیش آپ سے الگ ہوا ہے، آپ نے اس کا حق مار دیا، اس کو الگ کر دیا. آج جو آپ سے آگے ہے. بنگلہ دیش کے کرنسی انڈیا سے زیادہ مہنگی ہے، آپ سے زیادہ افغانستان کی کرنسی مہنگی ہے. ایک وقت ہوتا تھا لوگ بولتے تھے ڈکٹیٹر 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 کے زور میں تو پاکستان واز دا ایشین ٹائیگر. ایوب خان کے زور میں تو پاکستان ایشین ٹائیگر تھا. یہ چائنا، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور سب آپ سے پیچھے تھے.
اور سب آپ سے آگے ہیں, آپ پیچھے چلے گئے. آپ چلے گئے ایتھنکزم میں, ایک تو سندھی, مہاجر, پٹھان, بلوچی, یہ اس میں گئے, پھر دیوبندی, بریلوی, مشرق میں گئے. ہم لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا. جب اللہ کی کتاب میں کھل کے لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک علیک رحمۃ للعالمین, اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ اس پہ عمل کرو گے کبھی مایوسی نہیں ہوگی, کبھی تکلیف نہیں ہوگی, آنے والی تکلیف بھی ٹل جاتی ہے اس سے. وہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن ہمارے ملک میں سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایجوکیشن نہیں ملتی ہے. ایک چھوٹا ملک ہے سری لنکا, اس کی آبادی تقریباً ہوگی تقریباً 2.25 کروڑ. وہاں ایجوکیشن فری ہے, وہاں ہیلتھ فری ہے, وہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس کے نام درج ہوتا ہے. وہ جب بچے کی اسکول کا ٹائم آتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے گھر کے پاس یہ اسکول ہے, تمہارا ایڈمیشن یہاں ہو گیا ہے. وہاں چائلڈ لیبر کوئی رکھ نہیں سکتا, سری لنکا میں نہیں رکھ سکتا. اگر رکھے گا, کتنا بڑا آدمی بھی رکھے گا, ای گو بیہائنڈ دا بار. مینڈیٹری کوئی وکیل کوئی کیس نہیں لڑے گا. ہمارے یہاں تو قتل کر دو, وکیل کیس کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی شرم کرو, حیا کرو یار. انسان ہے کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کے نظام نے کیا سکھایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے کیا سکھایا ہے؟ اتنا آسان طریقہ سکھا دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, نماز پڑھنا شروع کر دو. 2 کام تو بولے, کیا زیادہ کام بول رہے ہیں. اس پہ آپ کام عمل کریں, آپ بہت آگے نکل جائیں گے, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آپ نے بات کی اس وقت میں سارا مینول سسٹم ہوتا تھا, سارے بالکل ویسے ہی بالکل ہاتھوں سے کام کرنے پڑتے تھے. اب آپ کا ایک اسٹاف ساری دنیا کی بکنگ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کر دیتا ہے. پہلے ٹائم لگتا تھا, بہت مشکل تھا وقت. مگر لوگ بڑے اچھے تھے, ایماندار تھے, محنت کش تھے. ترقیاں کی لوگوں نے, بے شمار لوگوں نے بے شمار ترقیاں کی, مگر ملک سے وفاداری کم لوگوں نے کی. سر, آپ کی زندگی میں کب, کیسے اور وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کمزور پڑے اور آپ ٹوٹ چکے تھے؟ اپنی زندگی کا وہ تاریخ لمحہ ہم سے شیئر کریں. الحمدللہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا ہی نہیں, اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم میرے پر رہا. میرے ماں باپ کی دعائیں بہت رہی. میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں اس زندگی سے. میں نے دنیا دیکھی, دنیا میں لوگوں نے بولا امریکہ میں آیا گیا تو بولا یہاں رہ جاؤ. میں نے بولا میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ ہی نہیں سکتا ہوں. میرے ملک سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں, اس سے پیارا ملک کوئی نہیں. لوگ ناشکر ہیں, قدر نہیں کرتے اس ملک کی. میں نے کیا کہا, میں نے 100 روپے شروع کیا, اللہ نے مجھے کس مرتبے پہ بٹھایا, کیوں بٹھایا؟ ایک تو جس طرح بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا میرا شوق ہے, عالم دین کے ساتھ بیٹھنے کا میرا شوق ہے, کچھ سیکھنا میرا شوق ہے. کیونکہ آپ کو ایجوکیشن ہے نا, اور لائف ٹائم حاصل کرنی ہے. یہ آپ کی لائف ٹائم ہے ایجوکیشن. چاہے کوئی آپ کو نئی چیز سننے کو مل جائے جو آپ نے کبھی یاد نہیں ہو, تو بڑے اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے اچھی چیزیں ملتی رہتی ہیں. اس پہ عمل کرنے سے آپ کی دین, دنیا, آخرت سب سنور جاتی ہے, آسانی سے سنور جاتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف ایمان کی بات. ایک ایمان مضبوط کرو, کوئی پریشانی نہیں, کوئی برے وقت نہیں, ہر وقت اس کا شکر ادا کیا کرو. اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں پوری دنیا میں آتے ہیں. اب جو اتار چڑھاؤ ہے دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ ہے. ہم نے تو اپنے ملک کو خود ڈبایا ہے, کرنسیاں ڈی ویلیو کر کے, ڈی ویلیو کر کے, ڈی ویلیو کر کے, چوریاں کر کے, بیماریاں کر کے, خزانہ جمع کر کے. ساتھ جائے گا کیا؟ اعمال, ماں باپ کی خدمت. یہ ساتھ جائے گی, نماز ساتھ جائے گی, قرآن ساتھ جائے گا, یہ ساتھ جائے گا, اور کچھ نہیں جائے گا. یہ جتنی دولت جمع کرنی ہے کیا کس کام کی ہے؟ جو اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج بھی, کیوں بھاگ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کی ضرورت کتنی ہے؟ ان کی 500 سے زیادہ نسلیں کھا سکتی ہیں, تو کیا ان کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے؟ پہلے اپنی تو آخرت سنوار لے انسان,
اس کے بعد جو پیسہ ہے اللہ کے نام پہ دینا شروع کریں. سب سے بڑا ڈونر کون ہے دنیا کے اندر؟ بل گیٹ. پورے افریقہ کے اندر سے بیماریاں ختم کروائیں. آپ کے پاکستان میں پولیو کے سارا خرچہ وہ دے رہا ہے, بل گیٹ دیتا ہے. آپ سوچیں خالی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اگر ایک کلمہ پڑھ لیں تو سب سے پہلے جنت میں یہ لوگ جائیں گے جو اتنا بڑا بڑا ڈونیٹ کرتے ہیں. یعنی افریقہ کے اندر سے بے شمار بیماریاں ختم کروا دی بل گیٹس جیسے آدمی نے. اور ابھی بھی دونوں میاں بیوی سپریٹ ہو گئے ہیں اور دونوں بولتے کام تو یہی کریں گے. یہ بھی انسان ہے نا, الحمدللہ رب العالمین میں آتے ہیں, وما ارسلناک الیک رحمۃ للعالمین میں آتے ہیں. تو ان کے دلوں میں بھی اللہ نے چیز ڈالی نا کہ آپ یہ کام کرو. اور اس نے یہ خود نے تو کیا, اپنے سارے جتنے دوست بلینئر تھے ان کو بولا کہ یہ کام کرو, یہ کام آئے گا. سر یوں تو ہر اولاد کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کی اسٹرگل ہوتی ہے, لیکن آپ نے اپنی زندگی میں اپنے پیچھے اپنے ساتھ سب سے زیادہ سپورٹیو کس رشتے کو پایا؟ ماں باپ سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا ہے. جو مرتبہ اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے, جو مرتبہ اللہ نے ماں کو دیا ہے, وہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا میسیج تھا اس کی ماں کے جانے کے بعد؟ آج کے بعد احتیاط کرنا, اب تمہاری ماں نہیں رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں امامت کرتا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی تو میں امامت چھوڑ کے چلا جاتا. ایک اور آپ کو حدیث سنا دوں چھوٹی سی. ایک صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی ایک جیب میں تو دنیا کے سارے ولی رکھ سکتے تھے. ان کا آخری وقت آیا, ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. کس کے منہ سے؟ صحابہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, بولا یہ مسئلہ ہے. بولا اس کے گھر میں کون موجود ہے, ماں یا والد تو موجود ہے؟ بولا ماں ہے. بولا اسے پوچھو وہ آتی ہے یا میں آؤں؟ تو ماں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بولا بیٹا کیسا ہے؟ بولا اچھا, نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار. بولا پھر اس کو معاف کر دو. بولا یہ نہیں ہوگا. بولا کیوں؟ بولا زبان اچھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا. صحابہ کو بولا لکڑیاں لے کے اس کو یہاں جلا دیتے ہیں. اس کی ماں نے بولا کیا میرے بیٹے کو جلاؤ گے آپ؟ بولا یہ آگ کچھ نہیں ہے, یہ آگ کچھ نہیں ہے. اگر آپ معاف نہیں کرو گی تو جہنم میں جائے گا, تو وہ آگ بہت خطرناک ہوتی ہے. ماں نے اسی وقت معاف کیا. اس کی نماز جنازہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پڑھائی. اس کے منہ سے کلمے شروع ہو گئے. یہ مرتبہ ہے ماں کا. ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو جنت میں جانا بہت مشکل کام ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور جو میاں بیوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں مرتبہ کہا ہے, وہ سب سے جو نازک رشتہ ہے دنیا کے اندر وہ میاں بیوی کا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ لفظ حلال کاموں میں وہ ہے طلاق. اس لیے اس میں قرآن میں ذکر بھی بے شمار مرتبہ آیا ہے اس کا. تو ہمیں کچھ مسلمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے پیدا کیا ہے. بخشش کی گارنٹی پہلے دے دی ہے اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن دے کر. تو ہمیں کس چیز کی کمی ہونی چاہیے؟ کمی ہے ایمان کی, جھوٹ کی. یہ دو چیزیں, ایمان مضبوط کرو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, آپ کو نقصان نہیں ہوگا, بے شمار فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں. میں زیادہ تر لوگوں کو ملتا ہوں, بے شمار لوگوں سے ملتا ہوں میں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, چاہے میڈیا کمیونٹی ہو. کراچی پریس کلب کا بھی شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے آنرری ممبرشپ دی ہے بہت سالوں سے کراچی پریس کلب کی, جو میں کارڈ جیب میں لے کے گھومتا ہوں. مگر ہمارا کام جو ہے نا, حقوق العباد سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا. حقوق اللہ وہ بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے والا,
وہ تو چاہتا ہے کہ میں معاف کروں، کوئی میرے سے معافی تو مانگے ایک مرتبہ، ہدایت تو مانگے تو میں اس کو ہدایت بھی دوں۔ یہاں ہمارے یہ لوگ اس چیز میں معلوم نہیں کیوں نہیں جاتے، کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ ایک شان ہے اس کی، حقوق العباد جتنا بڑا کام ہے، سیلانی، عالمگیر، دعوت اسلامی، جماعت اسلامی، یہ جتنے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اخوت ادارہ ہے لاہور میں جو لوگوں کو لون دیتا ہے انٹرسٹ فری، اور اس کی ریکوری ہے 98%۔ آپ سوچیں خالی، یعنی کتنے لوگوں کو کاروبار میں لگا دیتا ہے وہ۔ لوگ کسی کو برا بولنے سے پہلے اپنے گریبان کو چیک کریں کہ میں کتنا سرفا ہوں اور وہ کتنا سرفا ہے۔ آپ اچھے لوگوں کی بات کرو، کسی کی غیبت کرو گے تو آپ اس کے گناہ دھو گے، اپنے گناہ بڑھا لو گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ یہ سیلانی، عالمگیر، جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، اپنے یہ ماشاءاللہ مولانا عبدالستار صاحب بیت السلام مسجد کے، جو انہوں نے کام کیا ہے سیلاب میں، اور اس کے پیسے اور کو کھا گیا، دنیا سے بھیک مانگی، پیسے اور کو کھا گئے، کام انہوں نے کیا ہے، پیسے ایک JDC ادارہ تھا، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ تو لوگوں کو ہم راہ راست پہ چلائیں، صحیح گائیڈ کریں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، برائی سے دور ہو جائیں، تو ہم بہت آگے نکل جا سکتے ہیں۔ یہ قوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، وہ غلط کام کرے گی تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اس سے ایوائڈ کرو۔ ماشاءاللہ افق پہ جانے والا چینل ہے، تو افق پہ ہی جائے گا انشاءاللہ، اور اچھے اچھے لوگوں سے انٹرویو کرو جن کو خدا کا خوف ہو۔ بڑے سیٹ لوگوں سے انٹرویو کرنے سے بہتر ہے جس کو خدا کا خوف ہو، اس کا انٹرویو کرو۔ جب خدا کا خوف ہوگا تو آپ کو ماشاءاللہ گائیڈ لائن بھی صحیح دے گا، لوگ ان کی باتوں پہ عمل بھی کریں گے، یہ فائدہ ہے۔ سر، زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، اور مزید زندگی میں کیا پانا چاہتے ہیں، کس چیز کی جستجو جو رہ گئی ہو، اس کے حوالے سے بتائیے گا پلیز۔ زندگی میں جو پایا اس سے مطمئن ہوں، اور آج بھی ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مضبوط رہے، میری اولاد اچھی رہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ میرا اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، 3 پوتے ہیں، 1 پوتی ہے میری وائف ہے الحمدللہ۔ 45 سال تو میں گزار چکا ہوں شادی کی، 3 مرتبہ سزائے موت تو کاٹ چکا ہوں میں، 14 سال کی سزا ہوتی ہے، 3 مرتبہ تو کاٹ چکا ہوں۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے میں اس کا بے شمار ساری زندگی سجدے میں رہوں تو کم ہے، اور جو دینا ہے میرے ایمان کو مضبوط کرے، میرے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرے، ان کو بھی اللہ اپنی راہ پہ لگا دے۔ سب کو جو نہیں ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کو بھی اپنی لائن پہ لگا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے۔ مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی بہت اچھی گزار دی ہے۔ میں بولتا ہوں آخری وقت ہو، منہ پہ کلمہ ہو، اللہ کا نام ہو، قرآن شریف ہاتھ میں ہو یا نماز میں ہوں، یہ خواہش ہے میری۔ سر، یوں تو ایک ماں باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن سب مختلف ذہن کے، مختلف عادات کے، مختلف ادوار کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بچوں میں آپ کی کون سی بیٹی یا بیٹا آپ سے کلوز ہے، اور جو سوچ، جو جذبہ، جو چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ آپ ان کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے اور کچھ نہیں دیا ہے۔ آئی ایم ویری ہیپی۔ اور اس کی جو عادتیں ہیں، بس ایک ہی دعا کرتا ہوں اللہ اس کو نمازی بنا دے پکا، باقی اس کو بھی اللہ نے بے شمار دے دیا ہے۔ اللہ اپنے لائن پہ لگا دے اس کو، نماز، یہ وہ سب چیزیں، جھوٹ بولنا، جھوٹ تو نہیں بولتا، مجھے معلوم ہے وہ،
باپ سے پردہ کرتا ہوگا تھوڑا بہت، مگر ویسے جھوٹ نہیں بولتا ہو. مگر اللہ ان کو سب کو نمازی بنا دے، اپنی لائن پہ لگا دے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری اولاد نمازی ہو گئی، پرہیزگار ہو گئی، سب ہو گئی. یہ اور کیا چاہیے؟ دنیا ہے کیا؟ پل کا پتہ نہیں ہے. یہاں سے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے اس کا پتہ نہیں ہے. تو ہم کیا اللہ سے، اللہ نے جو دیا اس کا بے حساب. ساری زندگی سجدے میں رہوں کم ہے میرے لیے. اتنا اللہ نے نوازا ہے مجھے کیا چاہیے؟ ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ میرے سے 10 قدم آگے نیکی کے کام کرنے میں. مجھے اور کیا چاہیے؟ بس یہ پوتوں اور پوتیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو اللہ 5 دن میں نمازی بنا دے. سب سے بڑی چیز ہے نمازی، جو اللہ کو پسند ہے. وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نفل عبادت میں تہجد کی نماز. میں کوشش کرتا ہوں نہیں کبھی چھوڑتا. کبھی کبھی اللہ خیر ہو جائے، نفل عبادت تو ہے مگر وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وہ نماز فرض تھی. امتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکاؤنٹ مانگا اللہ سے، ڈسکاؤنٹ مل گیا. کیا چاہیے اور انسان کو؟ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں. اللہ نے ہر سہولت تو دی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا موقع چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. سر، کامیاب پاکستانی کے لیے نوجوان نسل کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو شارٹ کٹ کے راستے پر چل نکلی ہے اور چاہتی ہے کہ دولتوں کے، آسائشوں کے انبار اس کے قدموں کا ڈھیر ہو جائے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شارٹ کٹ سے بھی وہی ملے گا جو اللہ کے راستے میں محنت کر کے مانگو گے اس سے زیادہ ملے گا. شارٹ کٹ والا پیسہ رہے گا نہیں. جو اللہ سے مانگ کے پیسہ لوگے وہ بے شمار رہے گا، بہت اچھا ٹائم رہے گا. صرف محنت کرنی ہے، محنت کو عظمت بنا لو خدا کے واسطے. کوئی بھی کیریئر گائیڈنس کے پروگرام میں جاؤ، اس پہ محنت کرو. آئی ٹی کا سیکٹر اتنا بڑا ہے، اس میں آپ کو جو چوری کرو گے نا اس سے زیادہ پیسہ آئی ٹی کے سیکٹر میں مل سکتا ہے. آئی ٹی کے صرف آپ ماسٹر بن جاؤ. اور بہت شمار ابھی سیلانی والوں نے آئی ٹی کا سیکٹر بہت بڑا کھولا ہوا ہے، جماعت اسلامی والوں نے بہت بڑا کھولا ہوا ہے. اس میں آپ داخلہ لو، فری پڑھاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے واسطے. وہ اویل کر لو گے تو آپ کو چوری کو بھی بھول جاؤ گے، ڈکیتی کو بھی بھول جاؤ گے، غلط راستے کو بھی بھول جاؤ گے. اس میں جو پیسہ ملتا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. انڈیا جیسا ملک $200 بلین ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی سیکٹر کو. ہم ابھی $2 بلین پہ پہنچنے والے ہیں. آپ سوچو ہم کتنا پیچھے ہیں ان سے، 100 گنا پیچھے ہیں انڈیا سے. ایک وقت تھا ہم انڈیا سے آگے ہوتے تھے. زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مشرف کے دور کی بات کر رہا ہوں. بہترین دوروں میں سے ایک دور تھا مشرف کا. اس میں پاکستان انڈیا تقریباً سیم لیول پہ تھے. یا پاکستان کا بھی اپ ہوتا تھا، نیچے نہیں ہوتا تھا، اپ ہی ہوتا تھا. تو ہم بہت اچھے، ہمارے پاکستان کے لوگ، ہمارے پاس ینگ بلڈ بہت ہے. ایمانداری سے کام کرو، آئی ٹی میں جاؤ، ٹورزم میں جاؤ، جس فیلڈ میں انٹرسٹیڈ ہو اس فیلڈ میں جاؤ. جہاں ہماری ضرورت ہو ہمیں بتاؤ، ہم اپنے ریسورسز استعمال کر کے آپ کو آگے بڑھا دیں گے. اگر آپ آگے بڑھو گے تو یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. کوئی نیکی تو اپنی جگہ ہوگی، ثواب جاریہ بھی ہوگا. جب تک آپ کماؤ گے ہم کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. تو آپ خدا کے واسطے صحیح راستے پہ آ جاؤ، برے راستے چھوڑ دو. اس کا ٹائم کا پتہ نہیں ہے انسان کا، کب آیا ہے کب جائے گا. اس طرح جاؤ کہ اللہ بھی خوش رہے، اس کے بندے بھی خوش رہیں. کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو خوش کرنا یہ خوشی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہے. وہ آخرت خراب ہو جاتی ہے انسان کی. اپنی زندگی سنوارو، دوسروں کی ہیلپ کرو، دوسروں کی زندگیاں بناؤ. جب آپ یہ کام سوچو گے تو انشاءاللہ آپ آگے بہت بڑھو گے اور بہت آگے ترقی بھی کرو گے. میں بچوں سے، اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، غلط کام چھوڑ دو اللہ کے واسطے. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے. اس پہ عمل کرو، آپ آگے بڑھو گے انشاءاللہ. کبھی مایوسی نہیں ہوگی آپ کو.
دیکھو آج آپ کے پرائم منسٹر کو گولیاں لگی, اللہ نے اس کو زندگی بچا لی. زندگی اس نے لکھی ہوئی ہے کتنی دینی ہے, ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک دن کا بچہ بھی چلا جاتا ہے, ماں کے پیٹ میں بھی بچہ چلا جاتا ہے, اور 100 سال کا بچہ آدمی بھی زندہ رہتا ہے. تو آپ اللہ سے مانگو, وہ دینے والا ہے, اس دعاؤں کو سننے والا ہے. دعا مانگو اس سے. رب السمیع الدعا کہتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا, کئی جگہ پہ آیا ہوا ہے. تو کوئی دعا مانگے اللہ سے, وہ دعا سنتا ہے سب کی. آپ کی سب تمنائیں صحیح راستے سے بھی پوری ہو سکتی ہے. غلط راستہ چھوڑ دو, وہ تمنائیں پوری نہیں ہوگی, وہ آپ کی آخرت اور دین دنیا سب خراب کر دے گی. صحیح راستے پہ آ جاؤ. اس ملک میں بے شمار وسائل ہیں, بے شمار ریسورسز ہیں. یہ حکمرانوں کی غلطیاں ہیں, اگر اس کو استعمال صحیح کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک لوگوں کو قرضہ بانٹ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ یحییٰ قرانی صاحب. آپ کی باتیں سن کے, آپ کی دین سے اتنی کلوزنس, اللہ اور رسول کی اتنی خوبصورت باتیں, آپ کی دلچسپ ترین نالج اور ساری معلومات سن کے آپ یقین کریں, نوجوان نسل کے لیے تو آپ نے ایک سبق اور میسیج دیا ہی ہے, لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا خوبصورت انٹرویو اب تک میں نے کسی کا نہیں کیا. جس طرح آپ نے دین کی راہ پر چل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے اور نوجوان نسل کو جو میسیج دیا ہے, جو ان کو ایک آئینہ دکھایا ہے, وہ قابل تعریف ہے. اس کے لیے سر میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہوں گی, اور آپ یقین کریں کہ اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا. اللہ خوش رکھے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, تو آپ نے یحییٰ قلانی صاحب کی آپ بیتی ان کی زبانی سنی کہ کس طرح انہوں نے تکلیفوں کے ساتھ زندگی کے نشیب و فراز دیکھے, کیسے کیسے وقت سے گزر کر انہوں نے جد و جہد سے آج یہ مقام حاصل کیا ہے. تو نوجوانوں, خدارا اب بھی وقت ہے, شارٹ کٹ کا راستہ چھوڑ دیں, محنت کریں, کوشش کریں. اللہ پاک ہماری نیتیں دیکھتا ہے, ہماری کوشش دیکھتا ہے. سبق سیکھیں ہمارے لیجنڈ سے جو ہمارے لیے نشر راہ ہے, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, جنہوں نے صرف اور صرف محنت سے خود کو زندگی میں منوایا ہے اور کامیابی کی بلندیوں کو چھوا ہے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا. جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ دینا بالکل نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اتوار کو ہم پھر ایک کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات کروائیں گے اور ان کی آپ بیتی ان کی زبانی سنوائیں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.